بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پاک پروردگار، میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں اور تو میرے ہر کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ شکر گزار ہوں پاک پروردگار کا، جس نے جینے کے لیے ایک خوبصورت دن، کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچانے کے لیے آواز سے نوازا۔ ایمان کے اس نگر میں ایک نصیحت آموز کہانی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جو محل کی چھت پر ٹہلنے کے لیے جاتا ہے۔ ادھر ادھر چلتے پھرتے اس کی نظر محل کے نزدیک کی گھر کی چھت پر پڑتی ہے، جہاں ایک لمبے بالوں والی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور پوچھا، یہ خوبصورت عورت کس کی بیوی ہے؟ نوکرانی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ اس عورت کے حسن و جمال کے سحر میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے خادم فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے ہاں غریب خانے پر کیسے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار کا گوشت نہیں کھاتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر وہاں چل پڑا اور کام ختم ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، آپ جیسے چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ والدین کے گھر روانہ ہو گئی۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ کچھ دن بعد اس کے بھائی اس سے ملنے آئے اور پوچھا، آپ ہماری بہن سے اگر ناراض ہیں تو ہمیں بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے اسے ادا نہ کیا ہو۔ وہ اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ اور قاضی کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ جس کے درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ویسی ہی حالت میں واپس کیا،
لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ چاہتے ہیں۔ قاضی: ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا: قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا: فیروز، اپنے باغ کی طرف سے امن اور مطمئن ہو جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا، اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو واپس لے گیا۔ نہ قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپائیں تاکہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ خواتین و حضرات، آج اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں تو میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو، گھر میں کوئی بات ہو، تو اس بات کا چرچا پورے گاؤں میں ہو جاتا ہے۔